نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ حضرات، آج کا عنوان گفتگو ہے وہ چیزیں جو انسان کی عزت کو تباہ و برباد کر دیتی ہیں اور وہ چیزیں جو انسان کی عزت کو محفوظ کرتی ہیں، کیونکہ عزت ایک ایسی چیز ہے یعنی یہ اللہ رب العزت عزیز ہے، یہ خدائی صفات میں سے ایک صفت ہے۔ انسان بھوکا پیاسا کافی دن رہ سکتا ہے، لیکن عزت کے بغیر انسان ایک منٹ بھی نہیں گزار سکتا۔ چند چیزیں ایسی ہیں کہ جس کے بغیر انسان بالکل اپنا وجود ہی برقرار نہیں رکھتا۔ ایک تو فزیکل وجود میں انسان کا برقرار رہتا ہے، وہ آکسیجن کے بغیر تو انسان چند لمحے بھی زندہ نہیں رہ سکتا۔ اور دوسرا ہے انسان کا روحانی وجود، یہ بغیر عزت کے نہیں ہے۔ ہر انسان کو عزت پیاری ہوتی ہے اور بہت زیادہ پیاری ہوتی ہے، بلکہ یہ غذا سے زیادہ بڑی چیز ہے۔ اسی لیے لوگ جب انہیں کھانے پینے کا سامان زیادہ مل جا رہا ہے تو پھر اگلا قدم اٹھاتے ہیں کہ ہم عزت کو اور زیادہ کیسے کریں، اور اس کی کوئی انتہا نہیں۔ بہرحال آج کا عنوان گفتگو یہ ہے کہ عزت انسان کو ملتی کیسے ہے اور انسان اپنی عزت کو تباہ و برباد کیسے کرتا ہے، اور اگر اپنی عزت کی کوئی حفاظت کیسے کی جاتی ہے، یہ ساری باتیں انشاءاللہ یہ بیان کی جائیں گی۔ فرمایا دور باش از پنج خصلت ہے پسر تا نہ ریزد آبرویت در نظر۔ آپ فرماتے ہیں بیٹے اگر اپنی عزت و آبرو کو محفوظ کرنا چاہتا ہے نا تو پھر 5 چیزوں کو اختیار کر۔ 5 چیزیں ہیں جو انسان کی عزت کو بچاتی ہیں، اور ان میں سے کسی ایک میں کوئی کمی ہوگی تو انسان کی عزت تباہ و برباد ہو جائے گی۔ اولاً کام گوئی با مردم دروغ جہاں کے گردی از دروغت بے فروغ۔ پہلی چیز لوگوں سے جھوٹ بولنا۔ فرمایا لوگوں سے جھوٹ نہ بول۔ ایک مرتبہ انسان کا جھوٹ پکڑا گیا نا، ایک مرتبہ جو انسان کسی کا جھوٹ پکڑ لینا، کبھی زندگی بھر اس کی عزت اس کی انسان کی نظر میں واپس نہیں لوٹے گی۔ اور یہ حکومتوں میں بھی ہے، حکومتیں بھی جب کسی انسان کے ایک جھوٹ کو پکڑ لیتی ہے تو پھر باقی شریعت میں بھی ہے۔ یعنی جب ایک انسان کسی پر کوئی الزام لگائے، اور خصوصاً کسی پاک دامن عورت پر جب ایسے بھی الزام لگائے، تو اس کے پاس 2 ہی راستے ہوتے ہیں، یا اس الزام کو ثابت کرے۔ اگر الزام کو ثابت نہیں کرے گا تو شریعت نے کہا 80 کوڑے کھائے، اور پھر زندگی بھر اس کا اعتبار ختم، کبھی بھی اس کو گواہی نہیں بنایا جائے، اس کی کبھی کسی بات پر اس کا اعتبار، یہ جو چپ 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 ہم کرتے ہیں نا ہمیشہ، شرعی قانون نہیں ہے۔ یقین کریں انسان پتہ چل جائے انسان کو کہ دوسرے انسان کی عزت کو اچھالا کیسے جاتا ہے، بھائی ثابت کرو، نہیں ثابت کر دے سزا کے لیے تیار رہو۔ اور پھر ایک سزا ہے جو کوڑے تو کھا لیے شاید بچ بھی جائے ان سے، لیکن زندگی بھر پھر اس پہ اعتبار نہیں کرے گا قانون، اس کی کسی بات کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، وہ بے اعتبار آدمی ہے، اس کی کوئی عزت آبرو نہیں ہے جھوٹے انسان۔ دوسری چیز تو پہلی چیز ہے سچ بولنا، اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ جیسے بھی حالات ہو سچ بول دو، اور یقین کریں جو سچ ہوتی ہے نا بڑی طاقت ہوتی ہے۔ کبھی کبھی انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، لیکن انسان سچ بتا دیتا ہے نا تو لوگ اس کو معاف کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، کوئی بات نہیں یار، انسان ہے، انسان سے غلطی ہو۔ لیکن جب انسان جھوٹ بولے اور بعد میں پکڑا جائے تو اس انسان کا اعتبار ختم ہو جاتا ہے۔ ہر کے استیزا کند با محترا آب روئے خود باریدت بے گما۔ دوسری چیز، اور یہ چیز آج کے زمانے میں بہت زیادہ ہو چکی ہے، اور آج تو ویسے بھی لوگوں کو اپنی عزت کا بہت کم خیال ہے، یعنی یہ انسان پتھر کی طرح ہو۔ میں سچی بات کر رہا ہوں، یعنی جو میری آبزرویشن ہے ممکن ہے غلط ہو، لوگوں کو اپنی عزت کا خیال ہی نہیں ہے، بالکل کوئی خیال نہیں ہے۔
ورنہ عزت کے لیے تو انسان بہت کچھ سوچا کرتا تھا. یہ جس طرح کے بہیو کرتے ہیں آج کی یہ جو خاص کر کے معذرت کے ساتھ یہ جو نئی نسل ہے, پتہ تو ایسے چل رہا ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں عزت کس چیز کا نام. فرمایا ہار کی استیزا کند با محترم, جو آدمی بھی اپنے بڑے سے لڑائی جھگڑا کرے, آرگیومنٹ کرے, وہ بڑا ہو انسان, چاہے عمر میں, چاہے مرتبے میں, چاہے علم میں, چاہے عزت آبرو میں, کوئی بھی انسان جو اپنے سے بڑے انسان کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرے گا, آرگیومنٹ کرے گا, بلا شک و شبہ اس انسان نے اپنی عزت کو خود اپنے ہاتھوں سے تار تار کی ہے. اب وہ کسی پر شکایت نہ کرے, کسی کو کمپلین نہ کرے, اپنی بے آبروئی کا, اپنے بے عزت ہونے کا وہ انسان خود ہی ذمہ دار ہے, کیونکہ خدا کے قانون ہے, خدا کا قانون ہے, اور اس سیٹ پر ہر انسان نے آنا ہوتا ہے. عمر کے اعتبار سے تو ہر انسان نے سیٹ پر بیٹھنا ہے. آج اگر چھوٹے صبر نہیں کریں گے اور بڑوں کی عزت نہیں کریں گے تو ظاہر بات ہے بہت جلد جس سیٹ پر آج بڑے بیٹھے ہوتے ہیں نا, چھوٹو نے بھی اسی سیٹ پر پھر بیٹھنا ہوتا ہے. جب یہ نمونہ پیش کریں گے نا اپنے بڑوں کو بے عزت کرنے والا, تو جو ان کے آنے والی نسلیں ہوں گی نا وہ بھی ان کے ساتھ 2 قدم آگے ہی بڑھیں گے. چلو مرتبے میں شاید کوئی سے سارے اس مرتبے پر, لیکن مرتبے میں بھی لوگ پہنچ جاتے ہیں, علم میں بھی بعض اوقات تجربے سے پہنچ جاتے ہیں. بھائی جو بھی تم سے آگے ہے انسان, عمر میں بڑا ہے, علم میں بڑا ہے, عمل میں بڑا ہے, مرتبے میں بڑا ہے, کسی بھی اعتبار سے تم سے بڑا ہے, بڑا یوں تو نہیں نا بنا جاتا. جو یوں ہی بڑا بنتا ہے نا, ٹائم جس کو بڑا بنا دیتا ہے, وہ صرف انسان کی ایج ہے, باقی سب چیزیں انسان اپنے تجربے سے, علم سے بڑے بنتے ہیں. تو کوئی بھی انسان جو تم سے بڑا ہے, اگر اپنی عزت کی حفاظت چاہتے ہو تو ان کے ساتھ آرگیومنٹ نہ کرو, اور ان کے ساتھ لڑا جھگڑا یہ وہ بالکل نہیں. جو انسان اپنے بڑے کی عزت نہیں کرتا پھر اس کی عزت بھی نہیں کی جاتی. اور یہ وہ چیز ہے کہ یہ ویسے تو عقل مندوں کے لیے, دانا بینا لوگوں کے لیے ڈیموکریٹک سسٹم ایک اچھا سسٹم ہے, میں اس کو برا نہیں کہتا, لیکن ہے یہ عقل مندوں کے لیے. عقل مند اگر ڈیموکریٹک سسٹم کو سمجھے نا تو اس میں سب کے حقوق کی حفاظت ہے, کافی ساری اس سے بہت اچھی چیز ہے. یہ اسلام کے بہت قریب ہے, یہ بہت قریب ہے اسلام کے. لیکن یہ جس قسم کا ہم جس جسم کو ڈیموکریسی سمجھے نا, اس کا نہ اس سسٹم کے ساتھ تعلق ہے. ہم سمجھتے ہیں یہ بھائی یہ بھی نہیں ہے, یہ بیوقوفوں نے اس کو تباہ کیا, اور نہ ہی اس قسم کے سسٹم کی اسلام میں کوئی گنجائش ہے کہ جس میں کسی انسان کی جو چاہے اس کے منہ میں, جیسے ہمارے جو اس کے منہ میں آتا ہے جیسے ہی آتا ہے ایسے ہی بولتے چلے جاتے ہیں. اس کے کوئی گنجائش نہیں ہے دین میں, اس کے کوئی گنجائش نہیں ہے انسانیت میں. ہاں جو حقیقی ہے وہ تو ایک اچھی چیز ہے, وہ تو بہت اچھی چیز ہے. انسان کو انسانیت کا ایک مرتبہ مل جاتا ہے, اس میں بہت اچھی ہے, سب کے حقوق محفوظ ہوتے ہیں اس سے, پر اس کو کوئی سمجھے بھی تو صحیح نا. تو چونکہ اس کے نتیجے میں کیا نکلا ہے, بڑوں کی عزت ختم, جو مرضی ہے کسی کے منہ میں آتا ہے جو چاہتا ہے اس کو, ہر انسان کو ایک ہی پیمانے پر تولنا شروع کر دیتا ہے, گدھا گھوڑا ہر ایک انسان اس کو سب بھی ایک ہی طریقے سے آنکھتے ہیں. اب بھائی یہ اس کی کوئی گنجائش نہیں. اور جو انسان یہ کرتا ہے نا وہ خود بے آبرو ہوتا ہے. پیش مردم ہر کرا نہ بود ادب, گر بریدد آبرو نہ بود عجب. جو لوگوں کے سامنے مینر, اخلاقیات, انسانوں کے ساتھ بات چیت کرنے کے ایک مینر ہوتے ہیں, آداب ہے, بڑے کے ساتھ کیسے بولنا ہے, چھوٹے کے ساتھ کیسے بولنا ہے, دوست کے ساتھ کیسے رہنا ہے, ماں باپ کے ساتھ کیسے رہنا ہے, بہنوں کے ساتھ کیسے بولنا ہے, بھائیوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے, بیوی کے ساتھ کیسے رہنا ہے, پڑوسی کسی کے ساتھ کیسے رہنا ہے, اجنبی کے ساتھ کیسے بولنا ہے, مسافر کے, یہ سارے اسلام نے ہمیں سکھائے ہیں. ہر انسان کا جو
جس طرح وہ بیوی سے بات کرتا ہے ایسے ہی ماں سے بھی کرے تو وہ جانور ہے. جیسے وہ انسان اپنے بیٹوں اسی طرح باپ کے ساتھ، بھائی یہ دو اپوزٹ چیزیں ہیں. وہ جانور ہے، وہ جس کو یہی نہیں پتا کہ یہ میری بیوی اور یہ میری ماں ہے. جس کو اتنا امتیاز نہیں کر سکتا ماں اور بیوی میں، بیٹے اور باپ میں، بہن اور بیوی میں، اپنے رشتہ دار اور غیر رشتہ دار میں، عالم اور جاہل میں، بڑے چھوٹے میں جس کو فرق ہی نہیں ہے، تو وہ ہو سکتا ہے دو ٹانگوں پر چلتا ہو، آنکھیں شنکیں بھی دو، لیکن حقیقت میں وہ انسان نہیں ہے بھائی. انسان کی شناخت اس کے اخلاقیات سے ہوتی ہے. یہ جو آج کل ہم نے ترقی کا تصور رکھنا کہ یہ انسان ڈیولپ ہو، میرے بھائی بڑے مکان بنانے سے، چوڑی سڑکیں بنانے سے، گاڑی بنانے سے کوئی انسانیت کا تعلق نہیں ہے. یہ جو دنیا میں اس پیمانے پر لوگوں کو دیکھا جاتا ہے نا کہ کون معاشرہ بڑا ڈیولپ ہے اور کون سا معاشرہ، وہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہاں اخلاقیات کی کتنی پابندی کی جاتی ہے، قانون کی کتنی پابندی ہوتی ہے، وہاں انسان کی کیا ویلیو ہے. ہم نے کیا سمجھا جس کا کوٹھی بڑی وہ عزت والا. اللہ کے بندو، کوٹھی بڑی، گاڑی بڑی، دولت کی انبار، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، بالکل کوئی تعلق نہیں. ہو سکتا ہے کہ ایک انسان اعلیٰ درجے کا انسان ہو اور اس کے پاس ایک کمرہ بھی نہ ہو، اور ہو سکتا ہے کہ جانور قسم کا انسان ہو، کوئی 60 کمروں کا اس کے پاس مکان ہو. اس کا کیا تعلق ہے؟ یہ دنیا کی دنیاوی دولت کے ساتھ ترقی کا کچھ تعلق، بالکل کوئی تعلق نہیں. مینرز کے ساتھ، اخلاقیات کے ساتھ، آداب کے ساتھ، اس انسان میں اخلاق کتنا ہے اس کے ساتھ انسان کا موازنہ ہوتا ہے. فرمایا اگر اس انسان کی عزت چلی جائے تو اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، کیونکہ اس کو بھائی آداب سیکھنا، باپ کو باپ کی طرح ٹریٹ کر، بیٹے کو بیٹے کے ساتھ ٹریٹ کر. ہر انسان کے لیے ایک آداب ہے، کوئی طور طریقے، اور ہر سوسائٹی نے یہ صرف دنیا کی ہر سوسائٹی نے مقرر کر رکھے. یعنی جو بھی انسانی سوسائٹی ہے نا جی، کفر اسلام کے علاوہ بھی جو کفر والوں نے بھی کچھ نہ کوئی پیمانے بنائے ہوئے ہیں. اخلاق تو کیسی چیز ہے، یہ تو ہر دنیا کی سوسائٹی ہے کچھ نہ کچھ پیمانے مقرر کرتی ہے. بھائی ہم اس سے نیچے نہیں جائیں گے. اسلام نے تو ویسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں تو آیا ہی اچھے اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے آیا ہوں. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سب سے زیادہ جنت میں میرے قریب کون ہوگا؟ جسے میرا قرب نصیب ہوگا، جس کا اخلاق سب سے اچھا ہوگا. اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب میزان عمل پر مختلف اعمال کا وزن کیا جائے گا تو سب سے بھاری کس کا وزن ہوگا؟ اچھے اخلاق کا. اچھے اخلاق کا وزن. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا ذکر نہیں فرمایا، باقی کتنے عبادات ہیں کسی کا ذکر نہیں فرمایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا جو بڑا نمازی ہے وہ میرا مقرب ہوگا، جو ہر سال حج پر جائے وہ میرا مقرب ہوگا. فرمایا نہیں، میرا مقرب ہوا جس کا اخلاق اچھا ہے. میں دنیا میں اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے آیا ہوں. میزان عمل پر سب سے زیادہ وزن کس کا ہوگا؟ جس کا اخلاق اچھا ہے. اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بڑی شان فرمایا انک لعلی خلق عظیم، میرے محبوب آپ اخلاق کے اعلیٰ ترین درجے پر ہیں. بھائی اخلاقیات، وہ مسلمان تو کہنے کو تو چلو ہم بھی خاموش ہو جائیں گے، کچھ نہیں کہیں گے، لیکن جس مسلمان کہنے کے بعد اخلاق نہیں ہے وہ مسلمان تو بہت دور کی بات ہے یار. وہ تو کوئی انسان کہنا بھی مشکل ہوتا ہے، کیونکہ اخلاق ہی سے انسان کا پتہ چلتا ہے. آگے آپ فرماتے ہیں آج سبق سارا مباش اے نیک ہوئی کا سبق ساری بریدد آب روئے. فرمایا جو اوچھے قسم کے لوگ ہیں نا، اوچھا کون ہوتا ہے؟ جلد باز، ادھر سے بات سنی، نہ کوئی تحقیق کی، نہ بات، نہ لین نہ دین، بس ادھر کر پھیلا دی. ہو یہ کہ ادھر کی بات سنی ادھر پھیلا دی.
فوراً بات کی تحقیق، بات کی تہ میں جائے بغیر ہی اللہ شروع کر دیا. اچھا پن. فرمایا کبھی نہ، کبھی بھی کسی بھی بات پر ری ایکٹ یا کسی بات کو بلیو، نہ تو ری ایکٹ جلدی کر، نہ کسی کی بات کو بلیو جلدی کر. قرآن پاک نے اللہ نے منع فرمایا جب بھی تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو فوراً، میں نے دیکھتا مجھے یہ چند یہ 1-2 ہفتے ہوئے، ایک آدمی نے مجھے فون کیا، میں نے کہا یار یہ تو نہیں جو بات کی ہے، کوئی تحقیق بھی کی ہے اس کی؟ نہیں. تو میں نے مجھے فون کیوں کیا؟ میں نے اسے پوچھا، میں نے اللہ کے بندے اچھا خاصا تم آدمی ہے، بغیر تحقیق کے میرے ساتھ یہ بات کیوں کی ہے؟ اور خاص کر کے یہ واٹس ایپ گروپ بن گئے نا جی، یہ نرا فتنہ، یہ فیس بک نرا فتنہ، یہ سوشل میڈیا نرا فتنہ. 1 منٹ میں بعض لوگوں نے ٹھیکہ لے لیا ہے دوسرے انسان کی عزتوں کو اچھالنا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خبردار سنو، جو کسی کی عزت پر حملہ ور ہوگا، آج تم اس کی عزت کو بغیر تحقیق تار کر دو گے. ہو سکتا وہ انسان کسی مصلحت کی بنیاد پر خاموش ہو جائے، پر اس کے نتیجے میں خدا تعالیٰ ایسے انسانوں پر جہنم کے کتوں کو مقرر فرمائے. حدیث پاک، جو انسان کسی دوسرے انسان کی عزت پر حملہ کرے بغیر تحقیق کرے. اچھا میں کہتا فرض ہو بھی جائے، ایک آدمی نے شراب پی لی، میں آپ مثال فی الحقیقت اس نے دیکھ لی ہے، بھائی پھر بھی حکم شدید کا نہ بیان کر. وہ تو دور کی بات ہے نا، 100% تجھے یقین ہے کیونکہ اس آدمی نے تیرے سامنے شراب پی، پھر بھی بیان نہ کر، کیونکہ اس کے شراب پینے سے تیرا کیا نقصان ہوا ہے؟ اس کا ذاتی عمل ہے یہ. ایک اسی طرح کوئی ایسی برائی کہ جس سے سوسائٹی کا کوئی تعلق نہیں ہے. بہت سارے ایسے گناہ ہیں کہ جو سوسائٹی کو بالکل متاثر نہیں کرتے. بھائی شراب پینے سے سوسائٹی کا کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا. ایک انسان کا ذاتی عمل ہے. بھائی تمہیں کس نے ٹھیکہ دیا ہے کہ اس کو بتاؤ اے مولوی صاحب نے فلانے نے میرے سامنے شراب پی ہے تو اس نے پی ہے نا، تیرا کیا بگڑا ہے؟ جا، شریعت تجھے اجازت نہیں دیتی کہ اس کو شراب پیتے ہوئے دے کر کسی کو بیان کر، بالکل نہیں اجازت. جرائم الگ چیز ہے، گناہ الگ چیز ہے، یہ سمجھیں. گناہ کے بیان کرنے کی اجازت نہیں ہے، جرم کو بیان کرنے کی اجازت ہے، لیکن جو اس کا ریلیونٹ فارم ہے اس پر. جرم ہوتا ہے جسے دوسرے کا حق وائلیٹ ہوتا ہے، دوسرے کا حق متاثر ہوتا ہے. ایک میں نے کسی انسان کا حق وائلیٹ کیا ہے تو اس کا پلیٹ فارم میرا نہیں ہے کہ مجھے آ کر کے بجائے، اس کا جگہ پولیس اسٹیشن، وہ ہے اس کی جگہ. سوسائٹی میں بیان کرنے کا کیا مقصد ہے؟ لیکن ایسے بہت سے ایسے گناہ ہیں جو گناہ ہیں جب خدا نے اس کا پار مواخذہ نہیں رکھا، جب خدا نے ان چیزوں کی اللہ پاک نے ان کو کچھ بھی نہیں کہا. فرمایا ہم قیامت کے دن پوچھیں گے. دنیا میں ہم ساری دنیا میں سب سے بڑا شرک گناہ کیا ہے؟ کفر شرک ہے. یہ سب سے بڑا گناہ ہے نا. کوئی سزا ہے کفر کی؟ کوئی سزا ہے کفر کی؟ کوئی سزا نہیں ہے. شرک کی سزا کوئی نہیں، کوئی سزا. کیوں؟ یہ گناہ ہے، جرم نہیں ہے. جرم الگ چیز ہے، کیونکہ کفر کرنے سے کوئی دوسرے انسان کو کچھ نہیں ہوتا. جرائم پر سزائیں ہوتی ہیں، گناہوں پر سزائیں نہیں ہے. میں نے ابھی عرض کیا بہت سی ایسی چیزیں جو گناہ ہیں، گناہ پر کوئی سزا نہیں ہے، کسی گناہ پر بھی کوئی سزا نہیں ہے. ایک آدمی خنزیر کھاتا ہے، بھائی کبھی آپ نے کبھی سنا خنزیر کھانے پر کوئی سزا ہے؟ کوئی سزا نہیں ہے. بڑا گناہ، کبیرہ گناہ ہے، لیکن یہ جرم نہیں ہے. کرائم ایک الگ چیز ہے، گناہ ایک الگ چیز ہے. اللہ پاک نے فرمایا جو لوگ گناہ کرتے ہیں نا، میں خود ان سے پوچھوں، لیکن ان کو بیان نہ کرو. تو یہ اچھا پن جو ہے نا، کسی کو دیکھ لیا، حالانکہ اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ واجب ہے. ظن المومنین خیرا،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مومن کے بارے میں ہمیشہ ہی اچھا گمان کرو۔ ایک آدمی نے دوسری عورت کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر شام کے وقت یہاں سے گزر رہا ہے، تو آپ یہ بھی تو سمجھ سکتے ہیں نا یہ کسی غیر محرم کو، تو یہ بھی تو ہے نا اس کی اپنی بیوی ہو، دونوں پاسبلٹی ہے نا۔ تو یہ آپ نے کیوں سمجھے کہ کسی کو کوئی عورت کو اپنے گھر لے کر جا رہا ہے؟ یہ بھی تو نے یہ کیوں نہیں سوچا کہ اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑ کر یہ گھر جا رہا ہے؟ حرام ہے بغیر تحقیق کے بلکہ بدگمانی کرنا حرام۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہمیشہ مومن کے بارے میں ہمیشہ اپنے ذہن کو اچھائی کی طرف لے کر جاؤ، اور یہ واجب ہے، یعنی یہ نہیں ہے، یہ واجب ہے مومن پر کہ مومن کے بارے میں ہمیشہ اپنے ذہن کو پازیٹو رکھے۔ اور پھر اگر کسی سے کوئی گناہ ہو جائے تو نے دیکھ لیا، حدیث پاک ہے، فرمایا عذر تلاش کرو۔ کیا کرو؟ عذر تلاش کرو۔ اور یار اس نے یہ کام کیا تو ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، یا کوئی بیماری تھی، ایسی بیماری کے علاج کے لیے اس نے یہ چیز کی ہوگی، پاسبل ہے۔ کسی نے اس کو بتایا ہوگا یہ کام کرو تو تمہیں شفا مل جائے گی، اور بھائی عذر تلاش کرو، نہیں نہ کر سکتے، تمہیں اتنی ساری صلاحیتیں نہیں ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آسان فارمولہ بتا دیا ہے، اس زبان سے جب بھی کوئی بات نکالو تو اچھی نکالو، نہیں نکال سکتے منہ بند رکھو۔ کتنا کمال ہے! اگر تمہیں صلاحیت نہیں ہے کسی انسان کے بارے میں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے باقی ارشادات فرمودہ، تو ان کو آپ امپلیمنٹ نہیں کر سکتے، یہ تو آسان ہے نا۔ بات کرو، جب بھی اس زبان کو چلاؤ نیکی کے لیے چلاؤ، نہیں چلا سکتے بند رکھو۔ اوچھا پن فوراً، اور فوراً آج کل تو خاص کر میں دیکھتا رہتا ہوں تو ہر انسان دوسرے انسان پر، میرے بھائی، اچھا یہ ہمارے لوگوں کی بھی بہت بڑی سستی ہے، خاص کر کے حکومتوں کی۔ کسی انسان کو مجرم گنہگار نہیں کیا کہا جا سکتا جب تک اس کا قاضی فیصلہ نہ کرے۔ اب قاضی جب فیصلہ کرے گا اس کے بعد ہی کسی کو آپ کر سکتے کچھ کہہ سکتے، اس سے پہلے تو کہنے کی اجازت ہی نہیں ہے۔ اب جب قاضی کہے گا کرے گا تو اس کی دو صورتیں ہوں گی، یا وہ اس گناہ کی سزا دے گا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوست ہیں کبھی بھی خدا جمع نہیں فرمائے، دوست کبھی بھی اللہ پاک جمع نہیں فرمائے گا۔ جس انسان کو اس کے گناہ کی سزا اس دنیا میں مل گئی، قیامت کے دن وہ سزا سے بری ہوگی، جو یہاں سے بچ گئے پھر وہاں ملے گی۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سزا دی، بعض صحابہ کرام نے ان کو برا بنا، آپ نے فرمایا منہ بند رکھو۔ صحابہ کرام نے فرمایا میرے غلام معاذ نے یہ توبہ کی نا، اگر 70 لوگوں پر بھی اس کی توبہ کو کیوں فرمایا تقسیم کی جائے تو اس کی وجہ سے 70 کے برابر اس نے توبہ کی ہے۔ یعنی اگر تم 70 میں مل کر بھی اتنے کام کرتے نا، جو اس دنیاوی سزا کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے اس کا گناہ بھی معاف کیا ہے اور اس کو 70 کے برابر اور نیکی عطا کی، بس سزا ایک ہی ملتی ہے۔ تو جب ایک آدمی کو سزا مل گئی تو وہ تو ویسے پاک ہو گیا، تو اس کو تو گنہگار۔ اچھا دوسری صورت یہ گناہ اللہ نے چھپا دیا، گناہ چھپا دیا، اس نے اللہ سے معافی مانگ لی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جو انسان بندے کو آر دلائے ایسے گناہ سے جس گناہ کی اس نے خدا سے معافی مانگ لی ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو موت تو نہیں دے گا جب تک اس کو اسی گناہ میں مبتلا نہ، یہ خود اس گناہ میں پھر مبتلا ہوگا۔ میرے بھائی ہم سب انسان ہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں، وہ ہر ایک انسان کو گواہ بنانے نے میں نے بھائی کیا معلوم کہ اس نے خدا سے معافی مانگ لی، تمہیں کیا معلوم ہے؟ اسی قرآن پاک کی آیت ہے سورہ نور میں، بڑی سخت خدا کی تاکید ہے، دنیا آخرت دونوں کا دام خدا نے فرمایا اس انسان کے لیے ہے جو کسی کے گناہ کو چھالے، جو بے حیائی کی باتوں کو چھالے، بیان کرے لوگوں کے سامنے۔
اوچھا پن تو ویسے ہی بری بات ہے، فوراً فیصلہ، فوراً جناب، یہ ویسے ہی بری بات ہے۔ اس لیے کہتے ہیں نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک بھی ہے، فرمائے قاضی سزا دینے میں غلطی کرے، یہ اچھی بات ہے، اس بات سے کہ وہ یعنی سزا دینے میں اس کو معاف کرنا ہے، سزا کو معاف کرنے میں غلطی کر جائے، یہ اچھی بات ہے، اس بات سے کہ وہ سزا دینے میں غلطی کرے۔ سنیں حدیث پاک، قاضی جج معاف کر دے اور معاف کرتے وقت اسے غلطی ہو جائے، یہ پسندیدہ بات ہے، اس بات سے کہ سزا دینے میں اسے غلطی ہو جائے۔ تمام اسلامی سزاؤں میں 100% جب تک جرم ثابت نہ ہو سزا نہیں دی جا سکتی، 100%۔ ہاں چھوٹی تعزیرات ہیں جو 100 سے کم ہے، لیکن سزائیں سب کی سب جتنے بھی حدود ہیں اس پر 100% وہ گناہ ثابت ہوگا تو تب سزا دی جا سکتی ہے۔ تعزیرات اس سے کم درجے پر بھی ہو سکتی ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ ذرا میں نے اس لیے کہ ہمارے مسلمانوں میں یہ بیماری بہت بڑھ گئی ہے، بہت بڑھ گئی ہے، ہر انسان دوسرے انسان کو کاٹ رہا ہے، گھروں گھروں میں، برادریوں میں، پھر آج کل یہ سوشل میڈیا آنے کے بعد تو ایک اس نے بہت بڑی لوگوں کو ایک دوسرے سے جدا کی ہے۔ اے پسر با محتراں کم تر ستیز، ود حماقت آب روئے خود مریض۔ فرماتے ہیں بیٹے اپنے سے بڑے سے لڑائیاں نہ کر، یہ بہت بڑی بیوقوفی ہے، تو اپنی حماقت سے، بیوقوفی سے اپنی عزت کو خود ہی ختم کر، اپنے سے بڑے انسان کے ساتھ لڑائیاں جھگڑے نہ کر۔ گارب عالم آبرو میں بایدت، دائمان خلق نکو میں بایدت۔ اگر دنیا میں عزت چاہتا ہے نا، لوگ ہر بندہ تیری عزت کرے، کم از کم تیرے کوئی بے عزتی نہ کرے، یہ تو کم از کم ہے نا، اول تو ہر بندہ تیری عزت کرے گا۔ اگر اتنے معزز نہ بھی بن سکا، کم از کم لوگ تیری بے عزتی نہیں کریں گے۔ تو فرمایا وہ ایک ہی راستہ ہے، اچھے اخلاق کو اپنا۔ اگر اخلاق کا تو گرا ہوا ہوگا تو لوگ اول تو تیری بے عزتی کریں گے، اور اگر منہ پر نہ بھی کر سکے دل میں تیری کوئی عزت نہیں کسی کی۔ اپنی عزت بنانے کا سب سے بہترین چیز انسان کے اخلاق ہے۔ ہر کے آہنگے سبکساری کند، جی آبروئے خیش بیداری کند۔ جو آدمی بھی اوچھا پن اختیار کرتا ہے وہ اپنی عزت سے خود ہی بیزار ہے۔ بھائی اگر آپ کے پاس، میں آپ سے مراد یہ آپ نہیں ہے، کوئی بھی جو میرا یہ پیغام سنے، کوئی بھی کہ آپ کے پاس کسی انسان کے خلاف کوئی بات لے کر فوراً بلیو نہ کیے کرو، بالکل اسے سب سے پہلے بتاؤ کہ تجھے یہ کہنے کا رائٹ بھی ہے یا نہیں۔ اگر تو جرم ہے تو پھر اس کا مقام میں نہیں ہے، اس کا جگہ پولیس اسٹیشن ہے۔ یاد، میں آسان فارمولہ دے رہا ہوں، آپ سے کوئی بات کسی بھی انسان کے بارے میں بات کرے تو پہلے یہ دیکھیں وہ جرم ہے یا گناہ ہے۔ جرم ہے تو پھر آپ اس کا محل نہیں ہے کہ آپ کو وہ بتائیں، بس اس کا جگہ پولیس اسٹیشن ہے، پولیس والوں کو رپورٹ کر۔ اگر گناہ ہے تو گناہ تو بیان کرنے کی خدا نے اجازت ہی نہیں دی، وہ اس کا اور خدا کا معاملہ ہے، اور یہ شریعت میں سیٹل مسئلہ ہے، یہ میں یوں نہیں کر رہا۔ ہاں یہ بھی نہیں ہے ایک آدمی اپنے گھر کے اندر بدترین شنیع ترین فعل ہے زنا کا اور شراب، یہ دو سب سے بدترین ہے نا اسلام میں۔ گھر میں کرے کسی کو اجازت نہیں اس کی مداخلت کرنے، اس کو کوئی اس کے گھر کے معاملات میں کسی حکومت کو بھی اجازت نہیں، کسی فرد کو بھی اجازت نہیں کہ او میں نے تو ونڈو سے دیکھ لیا تھا تو اندر کیا کر رہا تھا۔ نہ بیان کرنے کی اجازت ہے، نہ کسی انسان کو اجازت ہے، نہ کسی حکومت کو اجازت ہے۔ یہ کیونکہ یہ گناہ کے کام تو ہیں، لیکن یہ وہ جرائم کی لسٹ میں نہیں آتی، یہ چیزیں جرائم الگ چیزیں، بیان بھی نہیں کر سکتا آپ کسی کو، وہ بند رکھو۔ اسی سے
ایک ہیلتھی سوسائٹی پر مان چڑھتی ہے۔ بہرحال جو حدیث راست با مردم مگوئی تا نہ گردد آبرویت آبد، فرمایا لوگوں کے ساتھ سچائی کے علاوہ کوئی بات نہ کر، تاکہ تیری عزت نہر کا پانی نہ بن جائے۔ نہر کا پانی کیا ہوتا ہے؟ ابھی ادھر ابھی ادھر۔ فرمایا تیری عزت نہر کے پانی کی طرح چلی جائے گی، وہ ٹھہرتا نہیں ہے۔ نہر کا پانی، دریا کا پانی ہمیشہ جاری رہتا ہے۔ فرمایا اگر چاہتا ہے نا اپنی عزت کو بچانا تو بات سچی کیا کر لوگوں کے ساتھ۔ الخلاف الخیانت باش دور، تا بود پیوستہ در ہوئے نور، اختلافات سے بچ، خیانت سے بچ، دور جا، نہ تو کسی کے خلاف ساتھ اختلاف کر، بس جس کا کام ہے وہی کرے، عام آدمی کو نہیں بولنا چاہیے، اور نہ ہی خیانت کر، تاکہ تیرے چہرے پر نور آئے۔ آپ دیکھ لیں جتنے بھی اس قسم کے لوگ ہیں نا، یقین کریں، آپ دیکھ لیں جتنے بھی اس قسم کے لوگ ہیں فتنے باز، آپ ان کا چہرہ دیکھ لیں، بس آپ ان کا چہرہ دیکھ لیں، ان کا چہرہ بتا دے گا کہ یہ انسان کیسے۔ جو انسان اس کے چہرے کو دیکھ لو، اس کو پتہ چل جائے گا کہ یہ انسان کیسے ہے، کیونکہ چہرے کا نور چلا جاتا ہے۔ اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، مجھے تو ایسے نظر آتا ہے بالکل۔ گر ہمیں خواہی کے گوئی دنت نکو، اے برادر ہیج کسرا مد را بد مگو۔ فرمایا اگر یہ چاہتے لوگ تجھے نیک کہیں تو ایک کام سن، تو کسی کو برا نہ کہے۔ یہ چاہتے لوگ تجھے نیک کہیں، اچھا انسان کہیں، تو کسی کو برا نہ کہے۔ جب تو کسی کو برا کہو گے نا تو جتنی زبان تیرے منہ میں نا اتنی زبان ان کے منہ میں بھی ہے، وہ بھی ایسے ہی پھر تجھے بھی کہیں۔ اپنی عزت کی حفاظت چاہتے ہو تو دوسروں کی عزت کرنا سیکھو، اپنی نیک نامی چاہتے ہو تو دوسروں کی بھی نیک نامی کا باعث بنو۔ جو کچھ تم دوسروں کے ساتھ کرو گے واپس پلٹ کر وہی کچھ تمہارا۔ اور پسند فرمائی حدیث پاک ہے، اسی لیے خود پہ میں پڑھی جاتی ہے چند حدیثیں جو پورے دین کا کور اور نچوڑ ہے، انہی میں سے ایک حدیث یہ بھی ہے کہ جیسے کما تدین تو دعا نبی فرمایا جیسا تم لوگوں سے کرو گے یا جیسا خدا کے ساتھ کرو گے، جیسا کسی کے ساتھ بھی تم کرو گے نا واپس پلٹ کر تمہارے ساتھ وہی کچھ ہو۔ آخری بات فرمایا تا نباشی در جہاں اندوہ گی، اس حسد در روزگار قسم بھی۔ فرمایا کہ دنیا میں چاہتے نا پریشانیوں سے بچ جائیں، چاہتے نا پریشانیوں سے بچو، تو ساری دعاؤں کی ایک دعا ہے کہ حسد اپنے دل سے نکالو، کیونکہ یہ ساری پریشانیاں حسد کی جاتی ہیں۔ حسد یہ ایک ایسی یعنی اخلاقیات کے لیے کینسر ہے، نہ صرف کہ اس سے انسان کی اپنی ذاتی صحت بھی تباہ و برباد ہوتی ہے، سب چیزیں تباہ و برباد۔ اور علماء فرماتے ہیں دو کام، ایک حسد کا ہر گناہ کی سزا اللہ تعالیٰ قیامت کو دیں گے، لیکن حسد کی سزا فوراً اسی دنیا میں ملتی ہے۔ این اس وقت جس سے وہ حسد کر رہا ہوتا ہے نا، جس وقت اللہ اس کو نعمت اور وہ خوش ہے نا، اس وقت اس کے دل میں آگ لگی ہوتی ہے، یعنی یہ آگ تو فوری لگ گئی ہے نا جی۔ اور علماء فرماتے ہیں دوسرا، یہ غالب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول ہے، فرمایا جب تم ایک انگلی کے ساتھ اشارہ کرتے ہو نا دوسرے کی طرف یہ ایسا ہے یہ برا ہے، فرمایا 3-4 انگلیاں واپس تیرے طرف پلٹ کر کے دیے، تو وہ تو ایک ہے تو 3 گنوں سے زیادہ ہے۔ فرمایا کبھی شرم کر، تیرا ہاتھ ہی کہتا ہے، اپنے ہاتھ ہی کو دیکھ لے کہ جب تو اشارہ کرتا ہے تو تیرا ہاتھ ہی تجھ پر افری کہہ رہا ہوتا ہے، تو یہ ایسا دیکھتا نہیں، یہ تو نے اس کی طرف ایک انگلی کی اور تیرے اپنی طرف کتنی انگلی ہوئی، میں یہ کسی کی طرف انگلی نہ اٹھا تاکہ خود تیری طرف انگلی نہ اٹھے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔